السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. جی ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اجتہاد کا، اور کون لوگ ہیں جو اجتہاد کر سکتے ہیں. اور دیکھیے، ایک طرف جہاں اقبال مسلسل ایمفسائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے جدید دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتہاد کیجیے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ویری انٹرسٹنگلی وارن بھی کرتے ہیں کہ ایک غلام آدمی کا اجتہاد تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. رموز بے خودی میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیپٹر اقبال نے باندھا ہے، and I would like to discuss this. کہتے ہیں کہ انحطاط کے دور میں، یعنی جب معاشرہ زوال پذیر ہو، جب معاشرہ غلام ہو، جب انسانوں کی فکریں اور سوچ آزاد نہ ہو، جب انسانوں میں خوف میں مبتلا ہو، جب ان کو جان کا خوف ہو، مال کا خوف ہو، رزق کا خوف ہو، ایسے وقت میں اگر اجتہاد کیا جائے گا تو تباہی ہوگی. یعنی اگر آپ ہمارے بزرگوں کی مثال دیکھیے، چاہے انٹینشنز اچھی ہوں، چاہے انٹینشنز اچھی ہوں، لیکن آپ وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہے ہیں جو اجتہاد کے لیے ضروری ہے. اجتہاد کی ریکوائرمنٹ اقبال کے الفاظ میں مرد آزاد ہونا ہے، مرد مومن ہونا ہے کہ جو کائنات میں سوائے اللہ کی ذات کے کسی سے خوف نہ کھاتا ہو. دیکھیے، جب ہمارے بڑوں نے اجتہاد کیے، جب پورے دین کو ایک منٹ یہاں پہ پلیز رکیے گا. صرف جو ہماری ینگر آڈینس ہے ان کو ذرا ایک ورڈ میں یا فیو ورڈز میں ایکسپلین کر دیں کہ اجتہاد ہے کیا. وہ اتنا بڑا لفظ سن کے شاید اکثر لوگ اس طرح کی چیزیں. کریکٹ. دیکھیے، قرآن اور سنت دو سورسز ہیں ہمارے لا میکنگ کے. ٹھیک. یعنی جب آپ کو کوئی لا دیکھنا ہوتا ہے یا کوئی دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا کیجئے یا کیا نہ کیجئے، تو وہ چیز آپ کو قرآن میں آپ تلاش کرتے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت مبارکہ یا سیرت مبارکہ، جس میں حضور نے جو چیزیں کر دی، یا حدیث مبارکہ جو آپ نے بیان فرما دی. سو قرآن اور سنت بیکم ٹو سورسز آف لا. ٹھیک. اور جو تیسرا لا ہے، بٹ قرآن از سپریم. قرآن اینڈ سنت آر آئیڈینٹیکل، کیونکہ قرآن کی تشریح حضور نے فرمائی ہے. ہمیں نہیں پتا قرآن کیا ہے، جب تک جتنا ہمیں حضور نے کہا اتنا ہم نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ یہ ایک زبان مبارک ہے. وہ ایک طرف ایک لفظ نکلا، آپ نے کہا یہ قرآن ہے، دوسرا لفظ نکلا، آپ نے کہا یہ حدیث ہے. ہمیں کچھ نہیں معلوم، جو آپ نے کہا ہم نے مان لیا. لہٰذا ہمارے لیے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں چیزوں کے لیے اتنے ہی سیکرڈ ہیں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کو مانوں گا اور حدیث کو نہیں مانوں گا، حضور کی بات میں نہیں مانوں گا، وہ اسلام سے ہی باہر ہو جائے گا. مطلب ہمارے لیے ایبسولوٹلی سیکرڈ ہے دونوں. اسی طرح جو تیسری چیز جو کہ سب سے زیادہ ڈائنامک کانسیپٹ ہے اس دین کا، جو کسی اور مذہب میں موجود نہیں ہے، کہ مرد آزاد کو، مرد مومن کو، اللہ کے بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اجازت دی ہے کہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر تم جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نئے فیصلے کر سکو، نئے رولز بنا سکو، جو قرآن و سنت کے اندر ہی ہوں گے، بٹ یو ول بی ڈیولپنگ نیو لاز اینڈ پیرامیٹرز اینڈ پیراڈائمز، جس میں تم اپنے مسائل کو حل کرو گے. مثال کے طور پر آج ایک شخص چاند پہ پہنچ جاتا ہے، اب چاند پہ جا کے وہ جمعے کی نماز کیسے پڑھے گا، اور وہاں پہ نماز 5 وقت کیسے ہوگی، اور وہاں پانی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ تو اسلام تو قیامت تک کے لیے. اب چاند پر جا کے اس کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں پر زندگی کیسے گزاروں. اس کو اجتہاد کہتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اپگریڈیشن حضرت معاذ بن جبل کو جو یمن کی مہم پہ روانہ کیا تو لا بنا دیا. پوچھا حضرت معاذ بن جبل سے کہ آپ کس طرح فیصلے کریں گے. حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن سے فیصلہ کروں گا. پھر حضور نے فرمایا کہ اگر قرآن میں تم کو نہ ملے تو، یعنی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ لوگ اس کا ٹرانسلیشن یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں نہ ہو تو تم کیا کرو گے، لیکن ایکچولی حضور نے ان سے پوچھا یہ تھا اذا لم تجد، اگر تم کو قرآن میں نہ ملے تو کیا، تمہیں نہ ملے تو کیا کرو گے. قرآن میں تو ہر چیز، ہر راز موجود ہے، اگر تمہیں نہ ملے تو. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو میں نے آپ سے سنا، آپ سے سیکھا اس پہ. اور اگر فرمایا حضور نے کہ اگر تم کو اس میں نہ ملے تو کیا کرو گے، تو فرمایا اجتہد بالرائے، میں اپنی رائے اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے. تو اجتہاد کا تعلق اوپینین میکنگ سے ہے، جس کو عام الفاظ میں آپ کہتے ہیں بٹ اوپینین میکرز ہو آر، جو کہ اسلام اور اسلام کے قوانین کے مطابق چل رہے ہیں، سالڈ، یعنی اس کو سمجھتے ہیں، مرد آزاد ہیں، اور کوئی ان کا مقصد، ان کی نیت شرارت کرنا یا بغاوت کرنا نہیں ہے. وہ کمزور لوگ نہیں ہیں، اور دین کی وزڈم کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیرنگ فیصلے کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے ایسے نئے ایشوز کھڑے ہو گئے کہ جو پہلے حضور کے دور میں جن کا واسطہ مسلمانوں کو نہیں پڑا تھا. مثلا چور کی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے. حضرت عمر کے دور میں قحط پڑ گیا، ایک آدمی نے چوری کر لی کھانے پینے کی. تو جب حضرت عمر کے پاس کیس لایا گیا تو پوچھا چوری کیوں کی، اس نے کہا جی میں بھوکا تھا، اس وجہ سے میں نے کھانے کی چوری کر لی. حضرت عمر نے لا بنا دیا کہ جو ریاست بھوکے آدمی کا پیٹ نہیں بھر سکتی، وہ اس کو کھانے کی چیزیں چوری کرنے پہ سزا بھی نہیں دے سکتی. Now this is the most powerful اجتہاد. امیجن کیجئے نا کہ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ چور کو اس پوزیشن میں چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ جو وزڈم بیس قرآن اور سنت کی وزڈم کو سامنے رکھتے ہوئے جو ڈیسیژن لیا، اسٹیٹ جو ہے ریسپانسبل ہے
اپنی فرد کے لیے. عام انگریزی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی قانون بنتا ہے تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا وزڈم آف دا لا میکر. جو قانون بنانے والا ہے اس کی وزڈم کو سامنے رکھ کے سمجھنا ہوتا ہے. اس قانون اندھا نہیں ہوتا, نہ جج اندھا ہوتا ہے. یہ انگریزوں کی بات ہے کہ لا از بلائنڈ. لا از نیور بلائنڈ, نائدر دا جج از بلائنڈ. لا ہیز ٹو بی اپلائڈ ود وزڈم, انڈرسٹینڈنگ دی سرکمسٹانسز اینڈ دی انوائرمنٹ جس پہ وہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اس طرح بہت سارے فیصلے صحابہ نے کیے, اور ہمارے 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں ہر دور میں کمال یہ رہا ہے کہ مسلم سویلائزیشن جب عروج پہ تھی اپنے, when we were the strongest, جب ہم چائنا سے لے کر اسپین تک اور یورپ تک حکومت کیا کرتے تھے, تو جو بات ہم نے کہی نا علی کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ نہیں تھا. دیٹ واز آن دا بیسس آف اسٹرانگ سوشل اسٹرکچر جو موجود تھا, جہاں عدل تھا, جہاں معاشی جسٹس تھا, اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس سوشل سائنٹسٹ ایسے تھے, فلاسفرز ایسے تھے, اولیاء ایسے تھے, مسٹکس ایسے تھے جو پورے معاشرے کو مضبوطی سے سنبھال کے رکھتے تھے اور اس کو گمراہ نہیں ہونے دیتے تھے. اور یہ بڑے بڑے لوگ جن میں امام احمد بن حنبل ہے, مالک ہے, شافعی ہیں, ابو حنیفہ ہیں, امام بخاری ہیں, اس کے بعد جو مسٹکس ہیں, حسن بصری ہے, جنید بغدادی ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی ہیں, یو اسٹارٹ ٹیکنگ نیمز. یعنی جب 800 سال کا مسلم ایرا, جس کو ہم گولڈن ایرا آف اسلام کہتے ہیں یا قرون اولا کہتے ہیں, if you read the entire history of حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اندلوسیہ تک, ہر دور میں اس قدر کثرت سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں, مرد آزاد, the people who could stand up to authority. مثلا امام احمد بن حنبل, خلیفہ وقت نے ان کو اپنی مرضی کا فیصلہ دلوانے کے لیے خلیفہ بلا لیا امام احمد بن حنبل کو. امام احمد بن حنبل کو ایسے کوڑے پڑتے تھے کہ ہاتھی کو کوڑے پڑ جائے تو ہاتھی مر جائے. یعنی امام اپنے اوپر کوڑے لیتے تھے. اسی صدمے سے انتقال بھی ہو گیا آپ کا, لیکن انہوں نے اپنی فتویٰ نہیں بدلا, رائے نہیں بدلی. یعنی اس لیول کے لوگ, امام مالک جو خلیفہ وقت ان کے آگے کانپ جاتا تھا اور وہ خلیفہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو سیدھے راستے پر لے آتے تھے. ایسے لوگوں کا اجتہاد امت کو بچا کے رکھتا ہے. تو اقبال نے جو چیز ایمفسائز کی ہے کہ دیکھو اجتہاد پہ میں ضرور ایمفسائز کرتا ہوں. اقبال کی ساری ڈاکٹرن اجتہاد پہ مبنی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نئے دور کے جدید تقاضوں کے مطابق مسلم امت اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے ری آرگنائز کرے. لیکن اقبال ایک کنڈیشن ساتھ لگاتے ہیں, کہتے ہیں اگر تم مرد غلام ہو, اگر تم انحطاط کے دور میں رہتے ہو, ایسے وقت میں رہتے ہو کہ جب تم ملوث ہو گئے ہو کرپشن میں, جب تم خوف میں مبتلا ہو, ایسے دور میں اجتہاد تمہیں تباہ کر دے گا. ایسے وقت میں بڑوں کو فالو کرو, اپنے نئے آئیڈیاز مت کریٹ کرو. ایک بڑی آپ کی اس بات سے بڑا ایک اور بات نکلی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بلکہ میرے اپنے جو یعنی کہ بڑے بھی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں یا آواز اٹھا رہے ہیں جابر حکمران کی, جیسا آپ نے سارے ان بزرگوار دین کا نام لیا کہ یہ جابر حکمرانوں کے سامنے بھی ان کی بھی رائے تبدیل کر دیتے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, کیونکہ مرد مومن تھے. شاید ہم میں سے وہ لوگ ابھی بنے نہیں ہیں, وہ کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے یا ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں ہونے دیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان لوگوں کے سامنے اگینسٹ نہ کھڑے ہوں کیونکہ یہ تو بڑے برے لوگ ہیں اور یہ گندے ہیں یا یہ ہے وہ ہے, آپ کو یہ تباہ کر دیں گے. اور بہت سارے آپ جیسے آئے جو کہ اچھی انٹینشنز کے ساتھ آتے ہیں لیکن دیر آلویز بین یوزڈ. تو ایک بزدلی کی جو آپ کو دلیل دی جاتی ہے کہ آپ چپ کر جائیں, آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ گانا گائیں یا آپ جا کے ٹاک شو کریں اور اقبال کے اوپر بات کریں. اقبال اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو پھر نہ کریں آپ. دیکھو علی, یہ بھی ایک بہت زیادہ سمپل لاجک ہے ان لوگوں کو جواب دینے کی کہ جو لوگ ساری زندگی بچ بچا کے زندگی گزارتے رہے اور ساری زندگی بزدلی اور بغیرتی سے بچا رہے ہوں, کیا وہ ہمیشہ زندہ رہتے؟ جی کیا وہ نہیں مرتے؟ بالکل, میرا بھی یہی تھا کہ مر تو سب نے جانا, مرنا تو سب نے, کچھ کر کے بندہ جائے تاکہ اپنی ایک شیر کی ایک دن کی زندگی ہو یا گیدڑ کی 100 سال کی زندگی, مرنا تو سب نے مرنا. Why not live with dignity and die with honor? Inshallah ta'ala, that's what we dream of. Inshallah خدا ہمیں ایسی ہی زندگی اور ایسی ہی موت عطا فرمائے. تھینک یو. ایک بریک لیتے ہیں.